جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ اسم الفاعل اور اسم المفعول پڑھنے لگے ہیں، اور جو باب ہے وہ ہمارا باب تفعیل، یعنی کہ دوسرے باب کو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ پہلے 6 ہم گردانے کر چکے، ماضی کی دونوں معروف اور مجہول، مضارع کی دونوں معروف اور مجہول، اور پچھلی کلاس میں ہم نے فعل امر اور فعل نہیں پڑھا تھا، اور آج آخری 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں، اسم الفاعل اور اسم المفعول۔ کیونکہ یہ اسم ہے تو اسم کی طرح اس کے اندر کل ملا کے 6 صیغے پائے جاتے ہیں۔ جو بڑی گردان ہے، جس کو ہم نے سیکھا تھا کہ صرف کبیر کہتے ہیں، اس میں کل ملا کے 6 الفاظ ہوتے ہیں، اور کیونکہ اسم ہے تو اسم والے 6 الفاظ پائے جاتے ہیں، اور باب جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں باب تفعیل۔ اس کے ہمارا آخری ٹاپک رہ گیا تھا، اور اس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیونکہ اسم ہے تو اسم کے لحاظ سے جو ہم نے چیزیں پڑھی تھی کہ اسم ہونے کے لیے ہمیں 4 چیزیں ریکوائرڈ ہیں: عدد اور جنس اور حالت، اور آخر میں رہ جاتا ہے وسعت۔ اس لحاظ سے ہم آج گردانے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جس طرح پچھلی کلاس میں اور ہر کلاس میں بات کی کہ فعل ماضی سے 2 گردانیں بنتی ہیں، ماضی معروف سے 2 گردانیں بنتی ہیں، ماضی مجہول اور مضارع معروف، اور پھر ہم نے کہا کہ مضارع معروف سے پھر باقی تمام گردانیں بنتی ہیں، جس میں کہ مضارع مجہول بھی ہے، اور اسم الفعل امر و نہیں بھی ہے، اور اسم الفاعل اور اسم المفعول بھی ہے۔ یہ سب کے سب فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ تو یہ سب فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ اب فعل مضارع ہم نے جو ورڈ ہم بنا رہے تھے، نثر کا ورڈ ہم نے لیا ہوا تھا، روٹ ورڈ نون، صاد اور را۔ اب نثر روٹ ورڈ سے ہم نے پہلے فعل مضارع بنایا، اور فعل مضارع کو پھر ہم نے اس سے ہم دیکھیں گے کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو جو اس کا ناصارہ سے تھا، صفیہ آپ بتاؤ کیا روٹ فعل مضارع بنا تھا ہمارا؟ مضارع کیسے بنتا ہے؟ نسرین آپ بتا دو، آپ نے بڑی دیر سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ مضارع بنانے کے لیے فعل ماضی میں مادے سے پہلے علامت مضارع لگاتے ہیں یتان، ٹھیک ہے، یتان، اور پھر جو پہلے 3 ابواب کی یتان ہے وہ پیش والی ہے، باقی ابواب کی زبر والی ہوگی۔ تو یہاں پہ کون سی لگے گی؟ اس کا نمبر کیا ہے تفعیل کا؟ تفعیل کا تو دوسرا نمبر ہے نا، تو یہاں پہ تو پیش والی لگے گی نا۔ بالکل پیش لگا دی میں نے، یا لکھ کے اس کو پیش لگا دی۔ جی، آگے اور میرا جو روٹ ورڈ ہے نون صاد را، اس پہ کیا حرکات آئیں گی؟ آئین کلمہ پہ زیر آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا، اور کلمہ جو ہے وہ پیش والا، بالکل تو ٹھیک ہو گیا۔ آئین کلمہ کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ ساری کی ساری ابواب کی آئین زیر والی، سوائے چوتھے اور 5ویں باب کے۔ اور میں نے آپ کو نسلی کہا تھا کہ ہر دفعہ مجھے پورا فارمولا بتانا ہے، اور چوتھے اور لاسٹ لیٹر 5ویں ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے۔ پیچھے ہمارے پاس نون رہ گیا، تو نون پہ کیا حرکت ہوگی؟ نون جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا نا، یون سیرو بن جائے گا نا، ساکن کیوں ہوئے گا؟ کیونکہ یہ اف ہے نا، اف کا فا جو ہے نا وہ ساکن ہے باب نام میں۔ تفعیل کیسے بنتا ہے؟ اس میں کیا اضافہ کیا جاتا ہے؟
میں باب افعال کر رہی ہوں، ذہن میں باب افعال آتا جی ہے۔ تفعیل میں تو شد آتی ہے نا اس کے جی، اوپر، تو آپ ڈالو نا پہلے۔ عین کلمہ پہ شد آئے گی، تو وہ نصرہ سے نصرہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، نس تو وہ نصرہ تو بن گیا نا ماضی معروف۔ ٹھیک، اس کے مادے سے پہلے ہم نے یہ تان کی علامت مظاہرہ یہ تان لگائی پیش والی، تو یہ تین نون چینجز تو ہو گئی نا، تو باقی جتنے بھی لیٹرز پیچھے بچ جاتے ہیں صرف تین چینجز ہم نے لانی ہے نا۔ علامت مظاہرے لگائی ہے، پھر آئین کلمے میں تبدیلی ہے، اور پھر لاسٹ لیٹر پہ تبدیلی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے ماضی میں ہیں۔ تو ماضی میں کیا حرکات تھی سب لیٹرز کے اوپر؟ زبر رہے گی، تو زبر رہے گی۔ یونسر بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تین تبدیلیاں کر کے باقی جو بھی آپ نے ماضی لکھا ہوا ہے ایز اٹ از اتار لینا ہے۔ اس میں تو ایک لیٹر ہے، جس طرح باب استفعال میں سین تے، یعنی کہ تین اضافی ہوں گے، تو وہ جتنے بھی ہوں گے نا ان کو وہی حرکت رہے گی جو کہ آلریڈی پیچھے موجود تھی، ان میں کوئی چینجز نہیں آنی۔ چینجز ہم نے کہا صرف تین آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پہلے آپ کو ماضی لکھنا ہے، ماضی سے مضارع بننا ہے، اور پھر مضارع سے جو بھی آپ کو کہا جا رہا ہے وہ بنانا ہے۔ اب آپ کے پاس لفظ تیار ہو گیا یونسرو، اب میں نے اس کو اسم بنانا ہے۔ اب ہمیں اسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب سب سے پہلے کیونکہ اسم ہے تو کیا اس میں علامت مضارع ہوگی؟ نہیں، اس میں علامت مضارع ہٹا کے تو میم پیش منہ لگانا ہے۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ تو اس میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 1، رول نمبر 1 کہ علامت مضارع گرا دیں۔ علامت مضارع گرا کر میم پیش منہ کا اضافہ کر دیں۔ اور آخر میں تنوین آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اسم بنانا ہے نا، تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ ہم نے میم پیش منہ جو ثلاثی مزید فی کی نشانی ہی یہ ہے کہ جتنے بھی اسم الفاظ، یہ اسم الفاعل اور مفعول کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ میم پیش منہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو جو بھی الفاظ میم پیش منہ سے شروع ہوتے ہیں آپ کو فوراً خیال ہونا چاہیے کہ یہ اسم الفاعل یا اسم المفعول ہے۔ تو اب یہ میم پیش منہ کا اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم کیا کریں گے کہ لاسٹ لیٹر کو تنوین میں بدل دیں گے۔ آخری حرف کو، جس کو ہم کہیں گے لام کلمہ، تنوین میں بدل دیں گے۔ اب کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اسم ہے اور اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 3 شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو لفظ ہے یونسرو، اس سے ہم بنا رہے تھے، تو سب سے پہلے لکھا میم پیش منہ، آگے ہماری کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، اور لاسٹ لیٹر کو ہم نے ساکن تنوین دینی ہے، تو منہ نسی، منہ نسی۔ میم لیکن اس میں 3 تبدیلیاں نہیں آئیں گی بیٹا کہ میں باری باری لے کے چل رہی ہوں نا، اب تھوڑا سا حوصلہ کر لیا کریں، ابھی میں نے اینڈ تو نہیں کر دیا نا۔ جی، منسی رن، ابھی میں نے پہلی تبدیلی بتائی ہے، پھر دوسری بتائی ہے، پھر میں آپ کو تیسری بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ منسی رن، ہر اسم میں نے کہا تنوین پہ اینڈ کرتا ہے، اور اگر اس سے پہلے اس کوئی حرف جر آ گیا، انا آ گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ انا منسرن
اور ہمیں پتہ ہے کہ دو زبر کے ساتھ لازمن ایک الف آتا ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو ہم کہیں گے الا یا من منصرن. ہر اسم کی جو رولز قاعدے ہیں وہ اس کے اوپر ویسے ہی اپلائی ہوں گے جیسے کوئی بھی کسی کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی تینوں اعرابی حالتیں جو ہیں یہ اختیار کر سکتے ہیں. منصرن، انا منصرن، اور من اگر حرف جر سے بعد آتا ہے تو منصرن. تو یہ آپ کی تین حالتیں ہو گئی. پھر یعنی کہ اب اس میں آپ کو عدد بھی مل رہا ہے، واحد شکل ہے، اس میں آپ کو جنس بھی مل رہی ہے، مذکر شکل ہے، اس میں آپ کو اعرابی حالت بھی مل گئی، اور اس میں آپ کو آخر میں کیا مل رہا ہے؟ وسعت. اب اس کی وسعت کیا ہے؟ نکیرہ. نکیرہ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو اگر میں نے معرفہ بنانا ہے تو انہی الفاظ کو میں ال کے ساتھ بھی لکھ سکتی ہوں. یعنی کہ یہی الفاظ کیا بن جائیں گے، اس کو میں علیحدہ سے لکھ دوں گی، المنصرو، المنصرہ، المنصری. یہ اس طرح سے بھی آپ کو ملے گا قرآن کے اندر. کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ یعنی کہ اس میں نکرہ اور معرفہ بھی بنے گا. پوری گردان آپ نکرہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو اور پوری گردان آپ معرفہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو. اب یہ تین علیحدہ علیحدہ گردانیں بنیں گی. اب یہ واحد ورڈ ہو گیا. اینڈ سے میں جانے لگی ہوں. جی تبندہ آپ بتاؤ گے کہ اس کی مؤنث میں کیسے بناؤں گی ان تینوں لفظوں کی مؤنث، واحد مؤنث. المنصرہ. ابھی ال کے ساتھ تو نہیں ہم نے لکھا، تو بغیر ال کے ہے نا، ابھی اسی کو مکمل کرتے ہیں. منصرہ. اچھا اب میں وہ جو ابھی اس نے کہا کہ ایک تیسرا پوائنٹ رہ گیا ہمارے پاس، تین تبدیلیاں مضارع کے اندر تین تبدیلیاں کرتے ہیں تو ہمارا اسم الفاعل اور اسم المفعول بنتا ہے. بیسک دو تبدیلیاں کیا ہیں کہ علامت مضارع گرائی اور میم پیش منہ لگا دی. پہلی تبدیلی کیونکہ اسم ہے تو آخر کو تنوین دے دی. اب جو بھی سچویشن ہے ہمارے پاس اس کے مطابق آپ نے اس کو تنوین دینی ہے. ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے تو منصرن بن گیا، ٹھیک ہے. لیکن کئی وجوہات ایسی ہیں، خاص طور پہ اگر یہ بن کے آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے فاعل جو ہوتا ہے وہ پیش میں ہوتا ہے اور مفعول جو ہوتا ہے وہ زبر کی حالت میں ہوتا ہے. اگر یہ مدد کرنے والا فاعل بن کے آ رہا ہے تو منصرن لکھا ہوگا، اور اگر یہ اس کی مدد کی جا رہی ہے یعنی کہ یہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو مفعول ہمیشہ رفع کی حالت میں نہیں ہوتا، نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر یہ فاعل کی جگہ پہ لکھا جانا ہے تو منصرن لکھا جائے گا، اور اگر یہ مفعول کی جگہ پہ آنا ہے تو منصرن لکھا جائے گا، یعنی کہ وہ اس کے مطابق تبدیل ہو جائے گا. اب یہاں پہ جو ہے ٹیچر اس کی جی ایک بات پوچھنی جی ہے، جی مفعول میں عین کلمہ زبر والا نہیں ہوگا؟ منصرن فاعل میں اور مفعول میں منصرن. جی بیٹا ابھی وہاں پہ اسی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہی ہوں نا میں. اچھا اچھا جی اچھا. تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اب ہم اس کو جو ہے پہلے مؤنث بنائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا. اچھا اسم الفاعل اور اسم المفعول میں کیا فرق ہے کہ یہ دونوں الفاظ بالکل آئیڈینٹیکل لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ جو یہ ورڈ میرا بن گیا نا یہی فاعل ہے اور یہی مفعول ہے.
اب ان کا فرق کیسے کیا جائے گا؟ جو رول نمبر 3 ہے وہ کیا ہے کہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس کی آئین کلمہ زیر والا ہوگا، مائک کھلا ہوا ہے، نسرین یا کلثوم، پتہ نہیں کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسم الفاعل جو ہے آئین کلمہ زیر والا ہوگا اور اسم المفعول کا آئین کلمہ زبر والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا بیسک فرق ہے۔ اب منصر ہے تو یہ اسم الفاعل ہے آئین کلمہ زیر والا، اور منصر ہے تو یہ بن جائے گا اسم المفعول۔ منصر تو یہ بن گیا اسم المفعول۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آئین کلمے کی تبدیلی سے ایک ہی ورڈ 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے، صرف آئین کلمہ کے بدل جانے سے یا تو وہ فاعل کا معنی دے گا یا وہ مفعول کا معنی دے گا۔ ٹھیک ہے، بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو ابھی ایک بچی نے سوال کیا تو اس کا میں جواب دیتی ہوں۔ یہاں پہ پہلے میں اس کی دوسری حالتیں بھی لکھ دوں، المنصر اور المنصر۔ جی ایک سوال ابھی ایک بچی نے مجھے کہا تو اس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں۔ انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ جی اگر تو مفعول ہوگا تو وہ تو زبر والا ہوگا، اگر فاعل ہوگا تو وہ زیر والا ہوگا۔ چلو اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، پھر ہم انشاءاللہ اور ٹاپک پہ جائیں گے۔ اس کو پہلے ہم گردان مکمل کر لیتے ہیں۔ کس کی باری نہیں آئی؟ شمشاد آپ نہ مجھے پہلے اسم الفاعل منصر کی رفعی حالت میں اسم الفاعل رفع کی حالت یہ مجھے بتاؤ گے، پہلی 3 شکلیں۔ اوپر ہوگا واحد، تثنیہ اور جمع۔ پہلی 3 اشکال بتا دو۔ ورڈ میم، یہی ہمارا جو بن رہا ہے اسی سے بنے گا۔ میم کین یو بگن میم؟ تھوڑا یہ ہمارا شروعات۔ ورڈ لکھا ہوا ہے نا، منصر۔ جی میم، منصرن، منصرانی، منصرون۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، پہلے 3 ہو گئے۔ منصرن، منصی، سب سے پہلے کیونکہ ہم فائل بنا رہے ہیں تو ہم آئین کو زیر دیں گے، یہ تان کو ہٹا کے ہم نے میم پیش منہ لگا دیا، اور کیونکہ یہ رفع کی حالت ہے تو اینڈنگ تنوین کے اوپر ہوگی اسم ہونے کی وجہ سے، اور پیش پہ ہوگی رفع ہونے کی وجہ سے، تو منصرن۔ اور اس کی تثنیہ میں ہمیں پتہ ہے الف نون آ جاتا ہے، پیش کے پاس الف نون ہے، منصی، منصی رانی،
اور منصرون. سمپل جو اسم بنانے کا طریقہ ہے وہی یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. منصرون، منصرانی اور منصرونا. اور اسی کو جب میں نے مونس بنانا ہے تو اگلا بچہ سائمہ آصف، آپ بتاؤ گے اس کی مونس کیسے بنے گی؟ سائمہ آصف آپ کلاس میں موجود ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. اس کی مونس بنے گی رفعی حالت میں منصراتن، ٹھیک ہے، منصراتانی، ٹھیک ہو گیا، منصراتن. بالکل زبردست ہو گیا. منصرون، منصرانی، منصرونا، منصرتن، منصرتانی اور راتن. بالکل ٹھیک ہو گیا. منصی راتن، پرفیکٹ، ماشاءاللہ. یہ ہوگی ہماری مذکر یہ رفع کی گردان نکرہ اس کی. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نکرہ بھی ہوتا ہے اسم اور معرفہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اب ہماری نکرہ کی بن گئی. اور اسی کو اگر ہم بنانا چاہیں گے معرفہ تو ال کے ساتھ آ جائے گی ال مونس. جی ریحانہ وسیع آپ بولتے جاؤ، میں لکھتی جا رہی ہوں. جی المنصر نہیں المنصرو، یہ اسی اچھا فائل کی بنانی ہے نا. جی فائل بیٹا المنصر زیر والا ہوتا ہے. فائل بنا، جی جی فائل ہے. المنصر، جی المنصرانی. ہمیں پہلی تبدیلی کیا آئی کہ ال کے ساتھ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ تنوین حرام ہے. جی تو جی جو ہاں اینڈ کی تنوین ہے نا وہ 2 پیش 1 پیش میں بدل جائے گی. بس بالکل. یہی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. المنصرانی، ہم المنصرون. بالکل ٹھیک ہو گیا. المنصرو، المنصرانی، رانی، المنصرون. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اگلا بچہ رابعہ یوسف، اس کی مونس بنا دو. جی میم. المنصرات، سوری المنصرات، ہم المنصرتانی، ٹھیک ہے، المنصرا، المنصراتن. نہیں جو تنوین تو آتی نہیں ہے. المنصرات. تو حرکت تو آئے گی نا بیٹا، ساکن تھوڑی ہو جائے گا. جی جی المنصراتی. زیر کیوں دے دی آپ نے؟ ہم کون سی حالت ہاں پڑھ رہے ہیں؟ المنصرات پیش کی. تو پیش آئے گا نا پھر اس میں زیر میں تو نہیں، صرف 2 پیش 1 پیش میں بدل جائے گا، یہ فرق ہوگا. اس کی حرکت تو نہیں بدلے گی. رفعی حالت ہے تو ذرا پیش بھی ہے. الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، جی جی میم. ٹھیک ہو گیا. جو 2 پیش تھی وہ 1 پیش میں بدل گئی. بدل گئی. جی جی. راتو، یہ آپ کی اینڈ ہو گئی. منصراتن. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم گولتے دیتے ہیں تو جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو زبر دے کے پھر گول تے لگائی جاتی ہے. یعنی کہ جو ہماری پہلے آخری حرف رے تھا اس پہ آپ کے پاس پیش ہے نا، لیکن وہ پیش تو آگے چلی گئی گولتے کے اوپر، تو ہمیشہ پیچھے زبر آتی ہے. یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے.
المنصرتن، المنصرتانی، المنصراتو. کلیئر ہو گیا؟ یہ اب ہمارے پاس رفع کی معرفہ کی گردان ہو گئی. حالت رفعی ہے لیکن گردان جو ہے وہ معرفہ کی بن گئی. اوپر نکرہ ہے، یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہ نکرہ اور یہ آپ کی معرفہ کی گردان ہے. چاروں چیزیں آ گئی نا. ہمیں پتہ ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں اسم کے اندر. عدد ہو گیا، واحد تثنیہ جمع آپ نے دیکھا سب میں آ رہا ہے. پھر جنس ہو گئی، اوپر مذکر کی لائن نیچے مؤنث کی لائن. پھر اس کے بعد اعرابی حالت ہو گئی، یہ پوری گردان رفع کی گردان ہے. اور اس کے بعد تیسری چوتھی چیز وسعت ہوتی ہے. تو وسعت کے حوالے سے 2 علیحدہ علیحدہ گردانیں پائی جاتی ہیں، نکرہ کی بغیر ال کے اور معرفہ کی ال کے ساتھ. یہاں پہ میں نے گڑبڑ کر دی ہے، اب میں اس کو پورا مجھے کرنا پڑے گا. کسی نے بھی نہیں ٹوکا. میں نے کہا سیو کرنے سے پہلے آپ لوگ دھیان سے غور سے دیکھا کرو اور مجھے ٹوک دیا کرو. اب جو میں نے مؤنث لکھی ہے اس میں نے تنوین ڈالی ہوئی ہے ال کے ساتھ، اور کسی نے غور و فکر نہیں کی. آپا جی میں نے کہا تھا المنصرتو ہے، وہ آپ کو شاید میں نے جلدی پھر جلدی میں دھیان پتہ نہیں کیا نا، میں بول رہی تھی مسلسل. آپ دوبارہ سے ایک دفعہ بول دیتے. اب یہ مجھے پورا ڈیلیٹ کر کے پھر لکھنا پڑے گا اور ٹائم نکلے گا. یہ اینڈ پہ کروں گی میں انشاءاللہ. اب یہ ہمارے پاس آ گئی رفع کی دونوں گردانیں آ گئیں، نکرہ کی بھی اور معرفہ کی بھی. اب اس کے بعد ہم کریں گے نسبی. اب یہ پوری گردان جو ہے یہ کیا کہلا رہی ہے؟ صرف کبیر. پوری مکمل گردان ہے نا، تو پوری مکمل گردان کیا کہلاتی ہے؟ صرف کبیر. اور اس میں کتنے سیغے ہوتے ہیں؟ 6. ہر گردان کے اندر 6 سیغے. صرف کبیر 6 سیغوں سے بنتی ہے، اسم الفاعل بھی اور اسم المفعول بھی. ابھی ہم کر رہے ہیں اسم الفاعل کی. اب اسم الفاعل کی ہم کرنے لگے ہیں نسبی اور جری، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. چاہے تو آپ علیحدہ علیحدہ ہی لکھ لو، لیکن میں وقت بچانے کے لیے اس کو ایک ہی لکھ دیتی ہوں. واحد میں آپ کو پتہ ہے فرق ہے، لیکن جو تثنیہ جمع ان کی شکلیں سیم ہوتی ہیں، نسبی و جری. تو سب سے پہلے ویسے ہی لکھا جائے گا. اسم الفاعل کا ورڈ ہمارا پاس ہے منسی، منسی. اب رن کے بجائے کیا آ جائے گا؟ رن. رن. اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 زبر کے ساتھ لازمی 1 الف ضرور آتا ہے. اور اسی کو اگر ہم معرفہ بنائیں گے تو منسی. اب یہاں پہ جیسی ایک حرکت ہٹے گی ساتھ ہی الف بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ الف کا تعلق صرف 2 زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسی الف کو ہٹائیں گے تو ساتھ ہی 2 زبر جو ہے کہ ساتھ ہی الف بھی ہٹ جائے گا. تو المنصرن اور المنصرا یہ ہو گیا ہمارے پاس نسبی شکل. اور اس کو اگر ہم مؤنث بنائیں تو کیا بن جائے گا؟ منسی، میں نے کہا کہ آخری حرف کو زبر دے دیتے ہیں. منصیرتن، سوری اب ہم کر رہے ہیں نصب کریں. جی جی. نسبی حالت، تو بن جائے گا منصیرتن
میں نے کہا کہ جب بھی دو زبر آتی ہیں اس کے ساتھ ایک الف آتی ہے. ایکسیپشنل کیسز کون سے ہیں کہ جس میں الف نہیں آتی؟ صرف دو ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ جس میں الف نہیں آتی. وہ کون سے ہیں؟ کس کو یاد ہے؟ میم جیسے گول تا ہوتی ہے. بالکل، گول تا کے بعد کبھی بھی الف نہیں آتا. اور ایک اور سچویشن ہے، الف حمزہ. حمزہ. بالکل آخر میں الف مد آ اور حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے، جس طرح شہید کی جمع ہے شہداء، اور اسی طرح فقیر کی جمع ہے فقراء، نبی کی جمع ہے انبیاء. الف مد آ اور حمزہ آ جائے آخر میں تو اس میں کبھی بھی آگے الف نہیں آتا. یہ صرف دو سچویشنز ہیں جس میں الف نہیں آتا. باقی تمام حروف تہجی جو ہیں ان کے ساتھ دو زبر کے ساتھ لازمی ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب یہ منسی، اب جیسے ہی اب یہاں پہ رے کے اوپر زبر ہے اور گول تے کے ساتھ اب اس کے ساتھ بھی ال کے ساتھ تنوین حرام ہو جائے گی تو اب ایک زبر رہ جائے گی، المنصرۃ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہماری واحد کی دو شکلیں ہو گئیں. اب انہی کے نیچے نیچے ہم ان کی تثنیہ بنا لیتے ہیں. منصرن، اس کی تثنیہ کیا ہوگی؟ ناجیہ آپ بتاؤ گے. منصرن اس کی تثنیہ ناجیہ نہیں موجود. بشرا ضیاء، منصرن اس کی تثنیہ کیا ہوگی؟ منصرانی. بالکل زبردست ہو گیا، منصرانی. اور منصرون. ال کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ المنصرانی. المنصرانی. بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے، سیم ہے، صرف ال کا ہونا اور نہ ہونا. المنصرون. رون. اور نہیں ابھی تو ہم اسی کو بنا رہے ہیں جمع رانی. جمع میں المنصرون ہوگا. اور اس کی اب ہم نے مؤنث بنانی ہے. عائشہ حسن، المنصرانی کی تثنیہ مؤنث میں بناؤ، کیا بنے گی؟ پہلے بغیر معرفہ پھر منصرتن. ہم کون سی اعرابی حالت بنا رہے ہیں؟ اچھا، نسبی. جی 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 نسب کی نسب میم. نصب بنا رہے ہیں نا. جی جی. منصرتن نہیں، اچھا منصراتن، سوری منصراتن. بیٹا سوری، ہم واحد تن آئے بنا گا. چکے ہیں، اب ہم اس کی تثنیہ بنا رہے ہیں. صحیح. اس کی واحد کیا ہے؟ اوپر دیکھو واحد کیا شکل ہے اس کی. ہاں جی جی. منصراتن، المنصراتا. جانے آپ نے نا تثنیہ بنانی ہے. آپ واحد صرف پڑھ کے بتاؤ مجھے، نکرہ کا واحد. المنصراتن. ال کے ساتھ تن پھر کہنا اس ہے کا آپ نے. معرفہ المنصراتا. سوری، المنصراتا. اب آپ نے ت جی. کے آگے کیا لگاؤ تو تثنیہ بنتا ہے؟ منصراتانی. تانی. بس اتنی ساری بات تھی. تانی. جب یہ نکرہ ہے تو منسی راتانی، اور جب یہ صحیح. معرفہ ہے تو المنصرتانی. جی جی ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے. مذکر میں جو بھی واحد ورڈ تھا اس کے آگے الف نون، اور مؤنث کیونکہ تے کے اوپر اینڈ ہو رہی ہے تو تے کے آگے الف نون. تو وہاں جی صرف میم آنی ٹھیک تھا ہے. تو یہاں تانی بن گیا کیونکہ تے بھی موجود ہے. مذکر اور مؤنث میں کیا اضافہ ہو رہا ہے؟ آنی اور تانی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اعرابی حالت کیا ہے؟ تانی کی تو میم وہ سب
وہ ہوئی نا میم، یہ نسبی، نسبی، یہ تو جی نسبی، ابھی ہم نسب بنا رہے ہیں نا، تو ہم جی نے جی کیا جی، کہا تھا؟ الف نون واو نون کس کے پاس ہوتا ہے؟ رفع، تو ہم یہاں کون رفع سی کے پاس حالت ہوتا بنا ہے تو رہے ہیں؟ یہ ہاں میں بنا تو نسبی رہے، مگر یہ رفع بھی ہوگی، یہ رفع بھی ہو سکتی ہے یہ، بیٹا رفع تو ہم آلریڈی اوپر بنا چکے ہیں، اب تو ہم نصب بنا رہے ہیں، تو نصب کے میں پوچھ رہی ہوں کہ الف نون واو نون تو یہ پیش کے پاس ہوتا ہے، جی جی تو جی، ہم نے نصب میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ آخر میں الف نون لگاتے ہیں۔ نسب میں میم مجھے نہیں یاد آئی، نون کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ نون گروپ ہم نے پڑھا تھا، الف نون، الف نون اور واو نون، یا نون، یا نون، یا نون، تو یا تو یا آپ کو بتایا نون، تھا نا کہ پیش ہاں کے ہاں پاس صرف جی الف نون اور واو نون ہے، جو اوپر استعمال وہ کر چکا، جی، تو زبر صحیح اور صحیح، زیر دونوں یا نون سے بنتے ہیں، یا نون، ٹھیک ہے، ہاں میم الف مجھے نون تو آ ہی نہیں پتا تھا، سکتا۔ بس دماغ ٹھیک ٹھیک ہے میم، صحیح ہے، منسی تینا، نہیں پہلے ہم مسرزی، مذکر کو بھی درست کریں گے نا، ہم نے مذکر کے آگے بھی الف نون لگایا ہوا ہے، جی جی، رئینی ہو جائے گا، رئینی، رہی منسی رئینی، اور اسی کے ٹھیک ہے، آگے اس کا منصرینہ، نہیں، ابھی تو بیٹا ہم اس کا تسنیہ جمع بنا ہو رہے ہیں جائے نا، اتنے سارے لوگوں کا مائک کیوں آن ہو گیا ہے؟ بتا کون رہا ہے مجھے؟ میں عائشہ، جی منصرینی، یہ ہو گیا اس کا تسنیہ، ٹھیک ہے نا، جی، پہلا تھا منسی رئینی، پھر تھا منصرینہ، المنسی رئینی، یہ ہو گیا آپ کا جی مذکر ٹھیک ہے، کی شکلیں، اور اب جی اس کے آ گیا مونس ماتا، میں جی منسی ر، پہلے آ سر، گیا تن، گولتا لگا دیا تو تن، اب اس تے کے آگے آپ نے یا نون لگانا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ تئی تئینی، تئی تئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تانی تھا وہ تئینی بن جائے گا، اور جو آنی تھا وہ عینی بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی جی، صرف آپ نے الف نون کے بجائے اب یا نون کا استعمال کرنا ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی۔ المنسی پہلے ہے منسی رئینی، جو واحد ورڈ ہے اس کے آگے یا نون لگا دیا خالی، تو مذکر کی تسنیہ بن گئی، اور جو مؤنث کیونکہ تے کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے تو تے کے آگے یا نون لگا دیا، تو بن گیا تئینی۔ آپ کو یاد ہے نا میں نے کہا تھا اگر نون کے نیچے زیر ہے تو تھرڈ لیٹر پہ اپوزٹ ہوگا، زبر ہوگا رئینی، اور اگر نون کے اوپر زیر ہے تو اس کا اپوزٹ ہوگا، یعنی کہ پیچھے تھرڈ لیٹر پہ زبر جائے گی، اور اگر جمع میں نون پہ زبر ہے تو تھرڈ لیٹر پہ اپوزٹ یعنی کہ زیر آ جائے گی، تو جو لاسٹ واحد کا ورڈ ہے اس کے اینڈ پہ زبر ڈالی، اور کیونکہ تسنیہ کا نون زیر والا ہوتا ہے تو رئینی اور تئینی، ٹھیک ہے؟ جی میم ٹھیک ہوئے ہے، ہو کہ سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں آ گئی میں نے شاید لکھ آپ کو بہت زیادہ گڈ مڈ کر کے دکھا رہی ہوں نا، شاید اس لیے آپ لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے۔ آج تو کنفیوزنگ ہو رہا ہے، جی میں نے وہ شاید لکھا غلط طریقے سے ہے، میں نے مجھے علیحدہ علیحدہ لکھ کے دینا چاہیے تھا، جیسے میں نے اوپر لکھا ہے، تو یہاں پہ میں گڑبڑ کر گئی ہوں، مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو اسم آلریڈی آتا ہے تو اس کا میں نے آپ لوگوں کو فار گرانٹیڈ لے لیا کہ آپ لوگ کیونکہ آلریڈی جانتے ہو اسم۔ میم ایک دفعہ گردان ریپیٹ کر دیں نسبی حالت کی۔ میں اس کو نہ علیحدہ کرنے لگی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے۔
जी मैम मुझे तस्नीया में कंफ्यूजन हो गई, जो आपने इधर लिखा है ना, तो मुझे ये मैं वो इसीलिए ऐसा कह लग रही रहा हूँ, है मैं कि इसको ये अलहदा करने लगी हूँ, बड़ा करके इसको मैं अलहदा करने लगी हूँ। सही। ये मैंने सब आपस में ना इकट्ठा मिक्स कर दिया, इस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। जिस तरह हम कर रहे थे ना उसी तरह करते हैं। अब टाइम भी थोड़ा रह गया है, पहले एक को करते हैं फिर दूसरे को करते हैं। मुनस्सिरन ये वाहिद हो गया, ठीक है। इसी को मैं तस्निया बनाने लगी हूँ इधर ही, तो किस तरह से बनेगा? बिल्कुल, जो भी वाहिद वर्ड है उसके आगे या नून का इजाफा कर दिया जाता है। ऊपर हमने अलिफ नून का किया था, यहाँ पे हम नस्सी, ये वाहिद वर्ड यहाँ पे एंड होता है ना, मुनस्सिर, ठीक है। तो अब इसके आगे आपने क्या कर देना है, या नून का इजाफा, या नून, जो पहले अलिफ नून था वो या नून लगा दिया, ठीक है। अब आपको मैंने कहा कि नून की जो भी हरकत है, अब तस्निया में नून पे कौन सी हरकत होती है? जेर की। तो अब इसको जब मैंने जेर देनी है, तो जो थर्ड लेटर है, जो यानी कि वाहिद का आखिरी लेटर है, उसके ऊपर ऑपोजिट हरकत होती है। अब नून जेर वाला है तो रे के ऊपर मैंने जबर डालनी है। अब क्या बन गया वर्ड? मुनस्सिरैनी, ये तस्निया हो गया। अब जमा में हमने क्या सीखा था? आखिर में क्या लगा देते हैं? पहले मुनस्सिर वाहिद वर्ड लिख रही हूँ, वाहिद वर्ड आप देख रहे हो एज इट इज उतर रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। मुनस्सी, जो लास्ट लेटर होता है उसमें तब्दीली आती है, जो भी आनी होती है। अब ये जो रे लिख दिया, अब इसकी जमा बनाने के लिए क्या लगता है? फिर वही या नून का इजाफा होता है, सिर्फ उसकी नून की हरकत बदल जाएगी। पहले नून के नीचे जेर थी, अब नून के ऊपर जबर आ गई। क्लियर हो गया? ये अब मैंने यहाँ पे एक तरफ कर दिया। अब इसको अगर आप लोग इकट्ठे पढ़ो, मुनस्सिरन, मुनस्सिरैनी, मुनस्सिरीना। आप कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे वाव नून नहीं आना। ये कौन बोल रहा है? तो रफी हालत में जी, ये कौन बोल रहा है? आपको अभी मैंने बताया ना कि वाओ अलिफ नून और वाओ नून पेश के पास है। आप कौन सी गर्दान बना रहे हो? जी, कौन सी गर्दान बना रहे हैं हम? किसकी, कौन सी इराबी हालत की? मैं बताऊं? जो सवाल कर रहा है वही बताएगा ना, किसने अभी बोला था? जी बेटा, कौन बोला था वाओ नून आएगा? डरे बगैर आ जाओ सामने, मैंने नाम हटा दिए हैं एक्चुअली आप लोगों के। इसको मैं इस तरफ ले आती हूँ। आप में से कौन बोल रहा है वाओ नून आएगा? डर क्यों रहे हो? मैंने आपको मारना तो नहीं है। कौन सा बच्चा बोल रहा है? हाँ, बोल भी नहीं रहे। जी अफशा, आप बताओ कि रफा क्या इस्तेमाल करता है तस्निया जमा बनने के लिए? पेश के पास कौन सी चीजें होती हैं जमा या तस्निया बनाने के लिए? अफशान जबी, अलिफ नून तस्निया के लिए होता है, वाव नून जमा के लिए होता है। बिल्कुल, बस ये याद रखना है टोटल 3 वॉवल्स हैं, अलिफ, वाओ, या। तो क्योंकि रफा सबसे बुलंदी पे है, सबसे ऊपर है, उसने पहले दोनों वॉवल्स उठा लिए, अलिफ भी उठा लिया, वाओ भी उठा लिया। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले अलिफ आता है, फिर वाओ आता है, फिर या आता है। अब रफा क्योंकि सबसे बुलंदी पे है, उसने पहले दोनों उठा लिए। ऊपर आपने देखा तस्निया में अलिफ नून लगा और जमा में वाओ नून लगा। अब जब नसब की बारी आई तो उसके पास सिर्फ या नून रह गया, तो उसने तस्निया और जमा दोनों में या नून का इस्तेमाल करना है।
کیونکہ الف نون اور واو نون تو آلریڈی استعمال ہو چکے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تثنیہ کون سا ہے جمع کون سا ہے؟ تو انہوں نے نون کی حرکت جو ہے اس سے نشانی یاد کر لی کہ تثنیہ کیونکہ کم ہوتا ہے تو اس کو نیچے کی حرکت دے دی، اور جمع کیونکہ زیادہ ہوتا ہے اس کو اوپر کی حرکت دے دی. تو جب نون کے نیچے زیر ہوگی تو وہ تثنیہ کہلائے گا، اور جب نون کے اوپر زبر ہوگی تو وہ جمع کہلائے گا. اس طرح سے انہوں نے اس کی نشانی یاد کر لی. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سسٹر، یہ آپ نے کنفیوز کر دیا، یہ آپ بول دیجئے یہ سارے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے نا. نہیں، کیا کس بات پہ کنفیوز کیا میں نے آپ کو؟ کیا کنفیوژن ہوئی ہے؟ پتہ نہیں آپ نے کہہ دیا نون کے اوپر زبر لگانی، زیر لگانی، نون کی تو حرکت نہیں چینج ہوگی نا. بیٹا نون کی حرکت ہی تو چینج ہو رہی ہے. اب دونوں کے آگے یا نون لگا ہوا ہے. اب ایک ہی اچھا ورڈ میں نے 2 دفعہ لکھ دیا تو پھر آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، رفع ہے کہ نصب ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ تثنیہ کے نیچے، نون کے نیچے زیر لگائیں گے اور جمع کے اس میں نون پر زبر لگائیں گے. تو یہی تو میں نے بھی سمجھی آپ نے بولا ہے پہلے آپ جو کو، اور کیا بولا ہے میں نے؟ یہی جملہ بولا ہے نا. غلط فہمی ہوئی تو شاید میم کے بعد جو نون ہے شاید اس کی حرکت چینج کر دی، مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تھی. جی جی، آخری نون جو ہے نا اس کی حرکت ہم بدل رہے ہیں نا. دونوں ایک جیسے ورڈز لکھے ہوئے ہیں، منسی رینی، منسی رینا، تو دونوں کے اینڈ پہ یا نون ہے، ایک جیسی شکل ہے. تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سے روٹ ورڈ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور آپ سے حرکات بھی باتیں کرتی ہیں. اب ایک ہی ورڈ 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی حرکت کے بدلنے سے میننگ بدل رہا ہے. ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں سب مدد کرنے والے، اور ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں 2 مدد کرنے والے. والے کہاں سے لیے؟ میم سے. مدد اس کی روٹ ورڈ سے. اور یا نون، اگر نون کے نیچے زیر ہے تو میں کہوں گی 2 مدد کرنے والے. اگر نون کے نیچے اوپر زبر ہے تو میں کہوں گی سب مدد کرنے والے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کی حرکت کے بدلنے سے میننگ بدل گئے نا، ایک جگہ 2 ہے ایک جگہ سب میں. حالانکہ آپ دیکھو گے تو آئیڈینٹیکل ورڈز لکھے ہوئے ہیں. اب اس کی میں مونس بنانے لگی ہوں. کس بچے کی ابھی تک باری نہیں آئی جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ رابعہ یوسف آپ بتا چکے ہو؟ جی میم. اور سائمہ آصف؟ پہلے میں نے نام لیا تھا تو وہ تھی نہیں شاید بیٹھی ہوئی. جی میم بتایا تھا میں نے. کوئی ہے جس کی باری نہیں آئی ابھی تک؟ کلثوم نوید آپ مونس بناؤ. جی میم، سب سے انہی پہلے ہم کی بنائیں گے منصیرتن، منصیرین رینی، نہیں تئینی میم، منصیرتینی. میں نے کہا تھا کہ جو بھی واحد مذکر ہے اسی کے جی آگے گولتا لگا دینا ہے اور آخری حرف جو پیچھے تھا اس کو زبر دے دینی ہے. جی میم. تو بن گیا منصیرتن. جی منصیرتینی. بالکل ٹھیک ہے. وہی ورڈ دوبارہ لکھ کے منصیرتن. آگے یانون کا اضافہ کر دینا ہے کیونکہ یہاں تے کے جی اوپر اینڈ ہو رہا ہے تو اس لیے اب رینی کے بجائے تئینی بن جائے گا. جی میم. اور جمع بنے گا منصیراتن. تن نہیں میم، یہ نصب بھی جو ہے نا وہ جری حالت لیتی ہے، یعنی کہ زیر لیتی ہے. منصیراتن جمع کی دونوں حالتیں سیم بالکل. ہوں گی، نصب کی اور جر کی. منصیر تئینی جی اور منسی راتن. منسی را تن. تن. ہم نے کہا تھا کہ نصب میں بھی اور جر میں بھی آئیڈینٹیکل سیم شکلیں ہیں، یعنی کہ 2 زبر کبھی نہیں آتی، یا زیر آتی ہے زیر اور یا پیش آتی ہے. یا تو پیش کرتے ہیں. منصیرتن، منصیرتینی اور منصیراتن. میم اور معرفہ کے لیے بن جائے گا المنصرہ، ٹھیک ہے. المنصرینی، المنصرین.
المنصرتا ٹھیک ہے. المنصرتین المنصراتی. ٹھیک ہو گیا. المنصرہ، تنوین دو زبر جی ایک زبر میں بدلی تو ساتھ ہی اس کی الف بھی وہاں سے نکل گئی. جی میم. المنصرہ، المنصر، رینی. بالکل رئینی. ہم نے کہا اگر نون کے نیچے زیر ہے تو لاسٹ لیٹر کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ را کے اوپر جی زبر ہے. اور اور جمع بن جائے گا المنصرین. بالکل المنصی، رینا. بالکل. اب کیونکہ جمع کی نون پہ زبر ہوتی ہے تو رے کے اوپر الٹ ہوگا، زیر آئے نیچے گی. زیر. جی منسی، میم. ری، رینا. رینا. نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی کی میں نے اور منس بنانی ہے. المنصرتا منسی رتا. رتا، گولتا لگ گئی آگے، پیچھے ہمیشہ زبر ہوتی ہے. اسی کے ساتھ منصرتین. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ میں آ جائے گا منصراتی. المنصراتی. ٹھیک ہو گیا. تینی اور منسی. راتی. آپ نے ایک چیز غور کی ہے کہ واحد ورڈ ہر جگہ بالکل سیم ہے، یعنی کہ واحد میں جی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم نے جب اسم جمع پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا جمع کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم اور ایک کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. اب جی. جن کے اینڈ پہ بھی الف نون واو نون یا نون آتا ہے یہ سب جمع سالم ہیں. اور جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جس کی واحد میں کوئی تبدیلی نہ آئے. جی واحد آپ میم. نے دیکھا یہاں پہ ہر جگہ منصر لکھا ہوا ہے، منصر 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 منصر، ٹھیک ہے. اور واحد میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے آگے کچھ نہ کچھ جمع ہم ایڈ کر رہے ہیں، کبھی الف نون، کبھی واو نون، کبھی یا نون، کبھی الف تے. جی میم. لیکن واحد اپنی اصل حالت میں موجود ہے، صرف آخری لیٹر کی حرکت بدل رہی ہے اپنے اضافے کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے، تو جب بھی آگے یا آتی ہے تو پیچھے زیر آ جاتی ہے. واؤ کی دوستی ہوتی ہے پیش کے ساتھ، تو جب پیش آگے واؤ آئے تو پیچھے پیش آ جاتی ہے. اور اسی طرح الف کی دوستی ہے زبر کے ساتھ، تو جب آگے الف کا اضافہ ہو تو پیچھے زبر آ جاتی ہے. تو صرف لاسٹ لیٹر کی حرکت بدل رہی ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ ساتھ، لیکن باقی جو واحد ورڈ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو پہلا ورڈ لکھا ہم نے آخر تک آپ دیکھو گے وہی ورڈ لکھا جا رہا ہے. اور جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ جس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ واحد ورڈ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. مثلا فقیر کی جمع فقراء، اب فقیر کی یا نکل گئی. نبی کی جگہ انبیاء، یعنی کہ اب اس نبی کی شروع میں الف آ گیا، اضافہ ہو گیا، بدل گیا. قلب، دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قلوب، اب قلب کے بیچ میں واؤ گھس کے آ گیا. یعنی کہ جس واحد میں تبدیلی آ جائے وہ جمع مکسر ہے، اور جس واحد کے اصل شکل برقرار ہے اس کے اینڈ پہ کچھ اضافہ کیا جا رہا ہو وہ جمع سالم. کہتے ہیں نا صحیح سالم، وہ صحیح سالم واپس آ گیا سفر سے، یعنی کہ مکمل طور پہ واپس آ گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم. الحمد. تو یہ اب ہمارے پاس مکمل ہو گئی نصبی حالت. اب کیونکہ ٹائم ہمارا بہت اوپر چلا گیا اور میری اگلی کلاس تھی اور مجھے کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ میری نیکسٹ کلاس بھی ہے. میم لیکن یہ ٹاپک پھر
बीच में रह जाता ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया ना। हाँ, तो अगली क्लास की आपको कोई फिक्र नहीं है। मैम उसमें